نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. As I've conducted this very special session of National Assembly today, and I've called all honorable parliamentarians over here representing the different political parties to address this House. First of all, I think I should elaborate and make clear the purpose of this gathering. Actually, I've received and still receiving many letters from the people of Pakistan living abroad and some of the patriots living here in Pakistan. And we are facing huge pressure and reaction from the people's side. That we have seen 76 springtimes of this motherland, and right now we're celebrating the 76th Independence Day, but yet we have to think and analyze that what we have got and what we have lost, what we have given to the people of this country at that. So I've called you all the parliamentarians over here to address this regarding this. میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام آنریبل پارلیمنٹرینز جو کہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کی زینت بنے ہوئے ہیں کہ آپ اس حوالے سے اپنا موقف پیش کریں کہ ہم نے 75 سال 76 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد اس ملک عزیز پاکستان کو کیا دیا ہے، کس لیول پر پہنچایا ہے. And also, I would like you to explain and give you stance that what we have the policies for the future جس کے ذریعے سے ہم پاکستان کو ترقیاتی اور سنتی ممالک کی صف میں دیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ تمام آنریبل پارلیمنٹرینز اس حوالے سے بھی اپنا موقف پیش کریں کہ اس وقت عوام کو جو مسائل درپیش ہیں and we are facing a very critical situation right now. So میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اپنا موقف پیش کریں، اس لیے کہ آپ تمام پارلیمنٹیرینز پر عوام نے اعتماد کیا، آپ کو اپنا ووٹ دے کر اس پارلیمنٹ ہاؤس کی زینت بنایا، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام پارلیمنٹیرینز ان کے مسائل کو دیکھیں گے، ان کے مسائل کا انالائز کریں گے and at the end you will have the solution for that. So میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام پارلیمنٹیرینز کو اس پر اپنا موقف پیش کرنا چاہیے. اس کے ساتھ تمام ممبران اسمبلی کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہوں گا کہ چونکہ آج ایک بہت ہی خصوصی موقع پر ہم سب یہاں شرکت کر رہے ہیں تو ہر پارلیمنٹیرین کی خواہش ہوگی کہ وہ اپنا موقف پیش کریں، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے میں چاہوں گا کہ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر پارلیمنٹیرین مختصر ترین وقت میں اپنا موقف اور پوائنٹ آف ویو پیش کریں. Now I would like to start the proceeding of the house. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ANP سے محترم جناب دانش افریدی صاحب اپنا موقف پیش کریں جن کا تعلق ANP سے ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا. جناب اسپیکر، میں عوامی نیشنل پارٹی کی نمائندے کی حیثیت سے اس اجلاس میں شرکت کر رہا ہوں. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں دولت کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے. پاکستان میں وسائل کے اعتبار سے ہر صوبے کو رائلٹی ملنی چاہیے. KPK کا یہ صوبہ گیس پیدا کر رہا ہے، پیٹرول پیدا کر رہا ہے، اس کے علاوہ KPK کی بجلی پنجاب استعمال کر رہا ہے، دوسرے صوبوں میں استعمال ہو رہی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ KPK میں خود لوڈ شیڈنگ اور دوسرے صوبوں میں بجلی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں رائلٹی بھی نہیں ملتی. جناب اسپیکر،
میں سمجھتا ہوں کہ جب تک تمام صوبوں کو ان کے برابر حقوق نہیں دیے جاتے تب تک کچھ صوبوں میں محرومیاں اور باقی صوبوں میں فراوانی ہوگی، اور یہ ناانصافی ہے، اور یہ ناانصافی کا نظام ہم نہیں چلنے دیں گے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عوامی نیشنل پارٹی کا جو موقف ہے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے، بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے، پختونوں کے حقوق کے حوالے سے، سندھ کے حقوق کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عوامی نیشنل پارٹی کا جو موقف ہے اس پر عمل نہیں کیا جاتا تب تک پاکستان کو اس مسائل کے دلدل سے نکالنا انتہائی مشکل ہے۔ جناب اسپیکر، آخر میں اپنے بڑوں کا سیکھا ہوا سبق اس پارلیمنٹ میں دہرانا چاہوں گا۔ زمون مشران وائی بلا خاورا بل اختیار، بلا خاورا بل اختیار، نہ منوتا بل اختیار۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اب خطاب کریں گے چودھری محمد عباس صاحب، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ جی چودھری صاحب خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I'm very thankful to you for giving me a chance in this special session. جناب اسپیکر، میں آج کے اس خصوصی اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کو جب بھی خون کی ضرورت پڑی، پاکستان پر جب بھی حالات آئے، پاکستان پر جب بھی برے دن آئے، تو سب سے پہلے صف اول میں پاکستان مسلم لیگ نے اس ملک کو سہارا دیا، اس ملک کو حالات کے دلدل سے نکالا۔ ہم نے ہمیشہ پاکستان کی خوشحالی کا سوچا، ہم نے پاکستان میں موٹر ویز کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع کیا جو آپ کے سامنے ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے پاکستان کو ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بنانا چاہا۔ ہمیں بار بار جو موقع دیا گیا تھا، عوام نے ہمیں جو مینڈیٹ دیا تھا، ہم نے وہ 5 سال کا کسی بھی مرتبہ ہم نے وہ مدت پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے ہمارے کام ادھورے رہ گئے۔ جناب اسپیکر، آپ اب بھی جس کلین اینڈ گرین پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ ہی میں ہی ایلیجیبلٹی ہے کہ وہ پاکستان کو ان معاشی مسائل کے دلدل سے نکالے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پاکستان مسلم لیگ کے موقف کو اپنایا جائے تو اس میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ پاکستان کو ان حالات سے نکالے۔ جناب اسپیکر، لیکن افسوس سر افسوس اقتدار ایسے مفاد پرست لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے جن کی وجہ سے ہمیں مسائل دیکھنے پڑتے ہیں اور ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان مسلم لیگ کے موقف کو تسلیم کیا جائے اور اگر اس کی آگے بڑھنے کی واقعی کوشش کیا جائے تو انشاءاللہ the situation will be as we need۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام شاعر کے ان اشعار پر کہنا چاہوں گا جس میں انہوں نے میری لیڈر کا تعریف کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب، دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف۔ بہت بہت شکریہ جی۔ چودھری صاحب خطاب کر رہے تھے، بہت بہت شکریہ جی۔ جی خطاب کریں گے جماعت اسلامی سے حافظ شیر اللہ صاحب، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ جی حافظ صاحب خطاب فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے موقف کا پیش کرنے کا موقع دیا۔ میں نے پچھلے اجلاس میں جو 1.5 گھنٹہ بیان کیا تھا، اس میں جو موقف پیش کیا تھا، آج بھی میں اسی پر قائم ہوں۔ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہمارے ملک کے موجودہ مسائل کا حل یہی ہے کہ حکومت پاکستان جماعت اسلامی کے حوالے کیا جائے۔ آخر میں جماعت اسلامی کا موقف 2 ٹوک الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اور دو میزان کو بدل دو نظام کو۔ ہمارے بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ حافظ صاحب۔ جی خطاب کریں گے محترم جناب عرفان خان صاحب، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ جی خان صاحب
खिताब फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने पार्टी का मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे की हैसियत से आज की इस इजलास में जो 14 अगस्त के हवाले से मुनक्कद किया गया है, इसमें शिरकत कर रहा हूँ। जनाब स्पीकर, आपने शुरू ही में जिस दर्द का इजहार किया, हम उस दर्द को महसूस कर रहे हैं और इसी बुनियाद पर हम सियासी मेहनत कर रहे हैं। हमने 22 साल तक एफर्ट्स की है इस मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए, लेकिन जनाब स्पीकर, हमारे सबसे बड़ा मसला गुलामी का है कि हमारी कौम गुलाम है और हम अब तक मगरबी इशारों पर चल रहे हैं। हमने अब तक हकीकी आजादी देखी ही नहीं है। जब तक हमें हकीकी आजादी नहीं मिलेगी, हम उस वक्त तक इस मुल्क की तरक्की के बारे में सोचना ये बेकार है, ये फजूल है। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमने हकीकी आजादी हासिल करनी है और हकीकी आजादी हासिल करने के लिए जो पीटीआई हुकूमत के साथ जो मंशूर है, जो मनसूबाबंदी है, वो किसी और पार्टी के पास नहीं है। जनाब स्पीकर, डोंट क्रॉस टॉक ना करें, काइंडली तशरीफ रखें। आपको अपना मौका पेश करने का मौका दिया जाएगा। काइंडली हैव अ सीट। जी खान साहब, कंटिन्यू। जनाब स्पीकर, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का वाहिद हल ये है कि हुकूमत इन पॉलिसियों पर चले जो पीटीआई ने वज़ा की है। जनाब स्पीकर, हमने सेहत कार्ड के जरिए से और शौकत खानम के अस्पताल के जरिए से लाखों मरीजों का मुफ्त इलाज करवाया और बीआरटी के जरिए से हमने पिशावर के अवाम को बहुत सी सहूलियातें दिए और इसी तरह तालीम में भी हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। हमारे मौजूदा हालात की अक्कासी शायर ने इन अल्फाज से की है, चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग न जाए, गुलामों के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे अज्जा, होती नहीं जो कौम हक बात की अज्जा, उस कौम का हाकिम भी फकत उसकी सजा है। वस्सलाम। बहुत ये खिताब करेंगे मौलाना इरफान साहिब, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मोहतरम जनाब इरफान साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। मैं एक निहायत ही अहम काम से कहीं जा रहा था, जो ही मुझे आपका पैगाम मौसूल हुआ, जब सेक्रेटरी ने मुझे इत्तला दी कि आज एक खसूसी इजलास है, तो मैंने अपनी तमाम तर मसरूफियात को मुल्क और अवाम की खातिर मौखर किया। जनाब स्पीकर, जो इशू आपने और दीगर पार्लियामेंटेरियन ने पेश किया, मैं उसी को आगे ले जाना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, आपने एमएमए का दौर देखा हुआ है। हमने 5 साल की बीके में हुकूमत की। हमारी पॉलिसी तालीम के लिहाज से, हमारी पॉलिसी अमन के लिहाज से, हमारी पॉलिसी माईशत के लिहाज से आप हमारा रिकॉर्ड देख सकते हैं। तारीख मौजूद है। हमने जितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, जितने कॉलेजेस बनाए, खास तौर पर हस्बे एक्ट के नाम से इस मुल्क को मकासद शरइया की तरफ ले जाने के लिए हमने जो बड़ी कोशिश की, अगरचे इस कोशिश में हम कामयाब न हो सके, लेकिन इस मुल्क को एक मुकम्मल आइन दिया हुआ था। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि मेरा अखलाकी और मजहबी फरीज़ा ये है कि मैं उन अवाम की आवाज़ बनूं जिन्होंने मुझे मेरे हल्के से वोट देकर मुझ पर एतमाद किया, और मैं उनको जो मसाइल दरपेश है उनके हल की बात करूं। मैं समझता हूं कि आज मुल्क पाकिस्तान बदअमनी, इलाक़ियत, कौमियत, तासुबियत का शिकार है, और मैं समझता हूं कि इस सारे मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के है।
اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے مسائل کا حل اسلامی قانون کے نفاذ میں ہے، کیونکہ ہم نے ہر پارٹی کی موقف کو بھی دیکھا ہے، ہر پارٹی کو حکومت حوالہ کر کے بھی آزمایا ہے، لیکن کلی طور پر مسائل نہ حل ہو سکے، لیکن ہمارے مسائل کلی طور پر حل نہ ہو سکے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں عوام سے کہ اس بار جمعیت کو ووٹ دے کر کامیاب بنائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس وقت میں، موجودہ وقت میں، امید کی کرن عوام کے لیے صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں پاکستان ایک مضبوط قلعہ اسلام کا ثابت ہوگا۔ اور آخر میں پیغام دینا چاہوں گا کہ جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام، وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ جی۔ یہ مولانا صاحب خطاب فرما رہے تھے جی۔ اب خطاب کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے حذیفہ شاہد بھٹو صاحب۔ جی بھٹو صاحب خطاب فرمائیں۔ جناب اسپیکر، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ جناب اسپیکر، میں پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے اس ملک کی خوشحالی اور اس کی ترقی اس بات میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری پارٹی برسر اقتدار نہیں آتی، حکومت کا یہ انتظام ہمارے ہاتھوں میں نہیں آتا، تب تک اس ملک کی خوشحالی اور اس کی ترقی کے بارے میں سوچنا بے سود ہے۔ ہم نے کتنوں کو آزمایا، بار بار آزمایا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اتنی مضبوط، کرپشن سے پاک، بدعنوانیوں سے پاک۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ان مسائل کا حل اور پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کو ملکی پالیسی کا حصہ بنا دیا جائے۔ اور آخر میں ان الفاظ سے اجازت چاہوں گا۔ بھٹو کل بھی زندہ تھا، بھٹو آج بھی زندہ ہے، جیوے بھٹو۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔ اور آخر میں چاہوں گا کہ ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس کے آزاد ممبر کی حیثیت سے تشریف لانے والے محترم جناب محمد سعد صاحب خطاب فرمائیں، جو کہ آزاد ممبر ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا۔ جناب اسپیکر، ہمارے ان بھائیوں نے جو مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندگان ہیں، جس انداز سے اپنے موقف کو بیان کیا اور پاکستان سے محبت کا ثبوت دیا، میں ان کو داد دیتا ہوں کہ یقیناً ان کا جذبہ یہ ہے کہ پاکستان ایک خوشحال، ایک معاشی اور ترقی یافتہ ملک ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، میں آپ کی توجہ اور ان سب کی توجہ ایک خاص ایشو کی طرف بڑھانا چاہوں گا، وہ یہ کہ جناب والا، یہ عوام پاگل نہیں، کم عقل نہیں، یہ اتنی بیوقوف نہیں جتنی ہم نے سمجھ رکھی ہے۔ جناب اسپیکر، ان حضرات نے ابھی اس اجلاس میں 14 اگست کے اس بابرکت موقع پر جو باتیں کی ہے، یہ 76 سالوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کا یہی دعویٰ ہے کلین پاکستان بنانے کا، خوشحال ترقی یافتہ پاکستان بنانے کا۔ لیکن جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عوام اس چیز کو مزید برداشت نہیں کرے گی۔ عوام کو ہم نے جتنا دھوکہ دینا تھا اس میں ہم نے انتہا کر دی۔ عوام سیاسی پارٹیوں ان کے موقف سے بیزار ہو چکی ہے۔ عوام ہماری ان پالیسیوں سے، ابھی آپ نے ان کے بیانات سنے، کسی ایک پارٹی میں بھی عوام کو ریلیف دینے کی بات نہیں تھی، کسی ایک پارٹی میں بھی عوام کو سہولت دینے کی بات نہیں تھی۔ آپ اپنا موقف پیش کر چکے، آپ اپنا موقف پیش کر چکے، جی کنٹینیو کریں آپ۔ جناب اسپیکر، میں آپ سے کہتا ہوں آپ ان سے سوال کریں، کیونکہ آپ اس ایوان کے سربراہ ہیں،
ایک سربراہ کی حیثیت سے آپ نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، انہوں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں کسی پارٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہوں، میں ایک آزاد ممبر ہوں۔ عوام نے مجھے ووٹ دیا اور عوام نے مجھے ووٹ اس لیے دیا تاکہ میں عوام کو ریلیف دوں، عوام کو فیسیلیٹیٹ کروں اور عوام کو سہولت فراہم کروں۔ لیکن میں کیا کر رہا ہوں اور میرے کرتوتوں کی وجہ سے آج ٹماٹر کہاں سے کہاں پہنچا، پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچا۔ جناب اسپیکر، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے کبھی پیٹرول ڈلوایا ہے؟ آپ کو تو 600 لیٹر فری میں ملتا ہے، آپ کو ملک کی تعلیم کا کیا پتا؟ آپ کے بچے تو یورپ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اکثر پارلیمنٹرینز ایسے ہیں ان کے بچے یورپ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو ملک کی غربت سے کیا لینا دینا؟ چودھری صاحب بیٹھ جائیں کائنڈلی، آپ ڈسٹرب نہ کریں۔ جی محترم صاحب آپ بیان کریں اپنا۔ ان کو ملک کی غربت سے کیا لینا دینا؟ یہ کبھی خریداری کے لیے گھر سے باہر نکلے ہیں؟ ان کو غریب عوام کا کیا احساس ہوگا جو سارا دن محنت مزدوری کر کے پسینہ بہا کر 700-800 روپے کما کر گھر جاتا ہے؟ ان کو ملک کی مہنگائی کا کیا احساس ہوگا؟ آپ ذرا ان سے پوچھیں، ان کی ملک کی چینی کا ریٹ کا کیا پتا؟ ان کو ملک کے آٹے کی ریٹ کا کیا پتا؟ ان کا ملک کا گھی کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ ان کو کچھ خبر ہے؟ جناب اسپیکر، آپ کو کچھ خبر ہے؟ غربت کی وجہ سے روزمرہ کے حساب سے لوگ جان دے دیتے ہیں، روزانہ نیوز چینل، نیوز پیپر پہ انہیں دکھایا جاتا ہے۔ ان کو کیا احساس ہوگا غریب عوام کا؟ تکلیف اسے ہوتی ہے جسے سوئی چبھتی ہے، پاس بیٹھنے والوں کو کیا احساس تکلیف کا؟ جناب اسپیکر، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ان پارٹیوں کے نمائندوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، یہ لوگ سوچے اب تک ہم جو کرتے آ رہے ہیں، ہم نے جو کچھ کیا، خدارا stop it, what is happening in my country and what is going on in my country from the last 76 years، ہم کب تک عوام کو دھوکہ دیں گے؟ جناب اسپیکر، میں کہتا ہوں ان سب سے کہ آئے مل کر، اگر ہم واقعی اس ملک کے خیر خواہ ہیں تو ہم سب سے پہلے توبہ استغفار کریں۔ ہم نے جتنی کرپشن کی، جس نے کی، سب کو معلوم ہے، اس کرپشن کے اس پیسے کو ملک کے ہیڈ اکاؤنٹ میں جمع کرے اور آج سے کم از کم ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارے۔ سائلنس ان دا ہاؤس کائنڈلی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ آج ہم تمام یہاں پر جو جمع ہیں اس لیے جمع ہیں عوام کے مسائل کا ادراک کیا جائے، عوام کے مسائل کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ ایک دوسرے کی خامیوں کو گنوایا جائے۔ لیٹ ہم اسپیک جی ملک صاحب۔ تھینک یو جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مل کر سب سے پہلے ملک میں میثاق امن پر ہر برادری کی تقریب کریں، امن پر ایگریمنٹ کریں، کیونکہ پاکستان میں امن کیسے آئے گا؟ پاکستان کو خوشحال پاکستان کیسے بناؤ گے جب ملک میں امن نہیں ہوگا؟ پاکستان کو ترقی یافتہ کیسے بناؤ گے جب امن نہیں ہوگا؟ پاکستان کو ایک اچھی تعلیم یافتہ قوم کیسے بناؤ گے جب امن نہیں ہوگا؟ جمہوریت کے میثاق بہت ہو گئے، معیشت کے حوالے سے میثاق بہت ہو گئے، ایگریمنٹ کرتے کرتے تھک گئے، ایگریمنٹ پر سائن کرتے کرتے تھک گئے، لیکن نہ ہم نے خوشحالی دیکھی اور نہ اچھی معیشت۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک میں امن ہوگا تو ساری خیریں اس ملک میں آئیں گی، اور امن لانے کے لیے سب سے بہترین پالیسی اس فل مقاصد شریعہ کا لانا ہے، جن مقاصد شریعہ کے تحت ایک انسان کی جان، اس کی عزت، اس کا نفس، اس کی عقل کچھ محفوظ ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس مقاصد شریعہ سے ریلیٹڈ ہے، مال جان کا تحفظ، عزت کا تحفظ مقاصد شریعہ ہے، اور مقاصد شریعہ کی طرف جانا ضروری ہے۔ جناب اسپیکر، 76 سال سے ہم اس ملک کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم نے اس ملک کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آزاد کیا۔ آج اگر ہم اس لا الہ الا اللہ کے نظام کو قائم نہ کر سکے تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مل کر سب سے پہلے امن کو قائم کرنے کے لیے مقاصد شریعہ کا سہارا لیں اور اپنے آئین میں ضروری ترامیم کریں، جس کے بغیر ملک کی ترقی کا کوئی حل نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں
بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود پارلیمنٹیرینز کا کہ آپ نے اپنے قیمتی آراء سے اور بہترین تجاویز اور پروپوزلز ہمارے سامنے پیش کی. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے ان پروپوزلز کی وجہ سے بہت سی ایسی باتیں ہمارے سامنے آئیں, ہماری توجہ مبذول ہوئی بہت سے ایسے پوائنٹس کی طرف جس کی طرف ہم نے پہلے نہیں سوچا تھا. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سمجھ گئے ہوں گے کہ ماضی میں ہم نے کیا کیا کوتاہیاں کی ہیں, کیونکہ ایز اے پولیٹیشین, بطور سیاسی رہنما, سیاسی ممبر, سیاسی لیڈر کے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ, سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ذاتی مفاد کو دیکھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ مائنڈ نہ کریں. I know and I respect you from the depth of my heart, but we have to face the reality. ہمیں حقائق سے پردہ اٹھانا ہوگا. اگر ہم حقائق سے اس وقت پردہ نہ اٹھائیں گے تو یہ ملک مزید مسائل کے دلدل میں پھنسا چلا جائے گا. جو پارلیمنٹیرینز as I was saying کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جس کی طرف ہمارے آنریبل انڈیپینڈنٹ ممبر محترم جناب سعد صاحب نے, اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے ممبر مولانا عرفان صاحب نے تجویز پیش کی اور اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر موقع میں, ہر سچویشن میں یا تو ہم نے ذاتی مفاد کو دیکھا ہے یا ہم نے اپنے پارٹی کے موقف کو پریورٹی دی ہے. ٹاپ پریورٹی ہماری ہمیشہ پارٹی کے موقف کو دی گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ضد کا راستہ ہے, یہ انانیت کا راستہ ہے, یہ ایگو کا راستہ ہے, if we can get rid of it, if we can step back of it, I think so many of the problems can be resolved of our country. اسی طرح I really appreciate, میں نہ صرف دیگر پارلیمنٹیرینز کی طرف سے جو پروپوزل آئے, تجاویز آئی, میں نہ صرف انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں بلکہ چاہوں گا کہ اس پر مزید کام کیا جائے. اس لیے کہ جیسا آپ جانتے ہیں, آپ کے سامنے ہسٹری ہے, تاریخ ہے کہ ہم نے ماضی میں بہت سے میثاق پر سائن کیا اور اسپیشلی جمہوریت کے نام پر کیا. We have signed different and many kinds of agreements on the democracy. But at the end, ہمیں وہ تمام مسائل جو ہم نے جن ایشوز کو ریزالو کرنا تھا آج تک ہم وہ فیس کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ماضی میں دیکھا ہے کہ معیشت کے بڑے بڑے سیمینار کا انعقاد کیا جاتا ہے, بہت بڑے بڑے ایکسپرٹس کو ویسٹ سے ہم بلاتے ہیں, فورن کنٹریز سے بلاتے ہیں, but at the end the result is null, the result is zero. میں سمجھتا ہوں کہ now we have to step towards the real factor. اصل علت کی طرف آنا ہوگا اور اصل علت ان مسائل کی جڑ ہمارے ملک میں موجود بدامنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام کے تمام مسائل کا حل مقاصد شریعہ میں موجود ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم بطور پولیٹیشینز تمام کے تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام کے تمام پولیٹیکل پاورز, قوتیں مل بیٹھ کر ایک آئین اور ایک قانون, اس میں ہم صرف اور صرف اتنا کر لیں کہ جو مقاصد شریعہ ہے اس کو ہم ٹاپ پریورٹی دے دیں, اپنے آئین اور اپنے قانون کا لازمی جز بنا لیں, تو میں سمجھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ جس دن ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام پولیٹیکل قوتیں مل بیٹھ کر اس ملک کو خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہوا دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے, وقت کا تقاضا ہے کہ مقاصد شریعہ کو آئین اور قانون کا لازمی جز قرار دیا جائے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ اجلاس اس حوالے سے بہت ہی کامیاب ثابت ہوگا. میں آخر میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام تر پارلیمنٹیرینز کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم.